اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا بک 3 کا 34واں اور آخری سبق جو ہے وہ ہم الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں، اور تمارین جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی، آج کے لیکچر میں ہم تمارین کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تمارین آپ کے سامنے ہے جی۔ پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ایک تمارین کا ہی وہ پارٹ تھا جس میں الممنوع من الصرف کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ڈیٹیلز جو ہیں وہ دی تھی۔ تو باقاعدہ پہلی تمرین ہے ہماری جی، استخرج من الدرس الاسماء الممنوعۃ من الصرف واذکر سبب منع کل واحد منها من الصرف۔ سبق سے آپ نے غیر منصرف اسماء کو باہر نکالنا ہے اور پھر ذکر کرنا ہے ہر ایک کے غیر منصرف ہونے کا سبب۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری تمرین ہے استخرج من الدرس، سبق میں سے آپ نے باہر نکالنا ہے۔ کیا باہر نکالنا ہے؟ ما جرہ، اس کو جسے جر دی گئی ہے من الاسماء الممنوعۃ من الصرف بالکسرۃ، یعنی وہ غیر منصرف اسماء جن کو کسرہ کے ذریعے جر دی گئی ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ اقربائہ آیا تھا نا استعمال، تو وہ والا یعنی یہ نکالنے ہیں آپ نے۔ وذکر السبب، سبب آپ نے ذکر بھی کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے 2 سبب ہی ہو سکتے ہیں کہ جب غیر منصرف اسم کو جر دی جاتی ہے کسرہ کے ساتھ۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ الف لام اس پہ داخل ہو، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مضاف بن کر آ رہا ہو۔ تو وہ سارے اسماء غیر منصرف اسماء جن پہ الف لام داخل ہوا ہے، یا وہ غیر منصرف اسماء جو کہ مضاف بن کر آ رہے ہیں، وہ سارے آپ نے اکٹھے کرنے ہیں، ان کی فہرست بنانی ہے اور چیک کرنی ہے حل سے۔ تیسری تمرین ہے عین الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف کی تعین کرنی ہے آپ نے فیما یاتی ان دا فالوئنگ، وذکر سبب منعہ، اور اس کے غیر منصرف ہونے کا سبب بھی ذکر کرنا ہے۔ وَإِذَا جُرَّ بِالْكَسْرَةِ، اور اگر اسے کسرہ کے ذریعے جر دی گئی ہو تو فَذْكُرْ سَبَبَ ذَلِكَ، تو اس کا سبب بھی ذکر کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو آیات ہے جی بڑی خوبصورت قرآن مجید کی۔ پہلی آیت ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ۔ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ عین الممنوع، عین الممنوع من الصرف، تو اس میں جو احکم کا لفظ ہے یہ ممنوع من الصرف ہے، اور وزن الفعل ہے صفت۔ ٹھیک ہے، یعنی صفت میں وزن الفعل جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے۔ جو 2 سبب ہیں نا جو ڈاکٹر صاحب نے بتائے ہیں، اس کے مطابق کیا ہے کہ 2 سبب میں ایک یا تو علم ہوگا، دوسرا صفت ہوگا۔ تو صفت کے ساتھ ساتھ کون سا سبب ہوگا اور علم کے ساتھ ساتھ کون سا سبب ہوگا، اس کو آپ نے ذرا سامنے رکھنا ہے۔ صفت ہے اور صفت کے ساتھ اٹیچ سبب ہے کہ یہ فعل کا وزن ہے، وزن الفعل ہے، اور اس کو کسرہ دیا گیا ہے جر میں، حالت جر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مضاف بن کر آ رہا ہے۔ دوسری آیت وہ ہے وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، حلو اساورہ، اساورہ یہ غیر منصرف اسم ہے۔ سوار، سوار کہتے ہیں کنگن کو، اس کی جمع اسورتن بھی آتی ہے اور اساورو بھی آتی ہے۔ غیر منصرف ہے اور یہ ہے منتہی الجموع کا صیغہ ہے، اور یہ ایک ہی وجہ ہوتی ہے غیر منصرف ہونے کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اساورہ غیر منصرف ہے۔ تیسری آیت ہے فلا اقسم برب المشارق، المشارق والمغارب، دونوں غیر منصرف ہیں، ایک مشرق کی جمع ہے، ایک مغرب کی جمع ہے، منتہی الجموع کا صیغہ ہے، اور انہیں جر دی گئی ہے کسرہ کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ الف لام داخل ہوا ہے۔ تو سارے جواب الحمدللہ اس میں کور ہو رہے ہیں۔ چوتھا ہے جی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، سکارا غیر منصرف، سکران اس کی جمع، سکران ڈیفینیٹلی صفت تو ہے، لیکن اس میں اصل جو ہے وہ الف مکسورہ، الف مکسورہ جو ہے وہ ایک ہی، الف و تانیث جو ہے وہ ایک ہی وجہ کافی ہے اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے۔ 5ویں آیت ہے جی ام کنتم شہداء، شہداء شہید کی جمع، شہداء الف ممدودہ، الف و تانیث، اذ حضر یعقوب، یعقوب علم کے ساتھ عجمیت شامل ہے۔ ٹھیک ہے،
تو یہ غیر منصرف ہے۔ لیجیے الحمدللہ تیسری تمرین بھی مکمل ہوگی۔ چوتھی تمرین ہے جی جرہ، وہ کہہ رہے ہیں جر دیں، یہ مضاف ہے، فعل مضاف، اس کا فعل امر آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جرہ یا جرو اگر ہے باب نصرہ سے تو آپ کو پتہ ہے جرو بھی ہو سکتا ہے، جرہ بھی ہو سکتا ہے، جری بھی ہو سکتا ہے، لیکن زبر کے ساتھ پڑھنا جو ہے یہ زیادہ فصیح ہے۔ تو جرہ جر دو الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف کو فیما یاتی ان دا فالوئنگ بالکسراتی، کسرہ کے ذریعے، کسرہ کے ساتھ۔ نزلنا فی فنادکا، نزلنا فی فنادکا، ہم اترے ہوٹلوں میں، تو اس کے لیے میں نے سالو کر کے لے کے آیا ہوں کہ لیجیے نزلنا فی فنادک المدینۃ المنورۃ، یعنی آپ فنادک کو آپ مضاف بنا دیں، اب وہ حالت جر میں فی کی وجہ سے کسرہ قبول کر لے گا، تو یہ ہم نے جی جر کسرہ کے ساتھ دے دی۔ پانچویں تمرین ہے ادخل کلمۃ جوارن، جوار جو کلمہ ہے اس کو ہم نے داخل کرنا ہے فی ثلاث جمل، 3 جملوں میں، علی ان تکون مرفوعۃ فی الاولی، اس طرح اس پیٹرن پہ کہ وہ پہلے جملے میں مرفوع ہو، ومنصوبۃ فی الثانیہ، اور منصوب ہو دوسرے میں، ومجرورۃ فی الثالثہ، اور مجرور ہو تیسرے میں۔ وہ بھی بنا دی میں نے آپ کے لیے، جاءت جوارن، اب یہاں جوارن جاءت کے لیے فاعل ہے، اور فاعل آپ کو پتہ ہے مرفوع ہوتا ہے۔ رأیت جواریہ، رأیت جواریہ، یا منصوب ہے اور مفعول کے طور پہ آیا، مفعول آپ کو پتہ ہے منصوب ہوتا ہے۔ تحدثت الی جوارن، مجرور ہے، اور مجرور آپ کو پتہ ہے حرف جر کی وجہ سے ہے۔ تو یہ وہ کیٹیگری جی آخری آپ کو یاد ہوگی کہ جمع ہے اور بالکل اسی وزن پہ ہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں منتہی الجموع جیسا ہی وزن ہے، لیکن منقوص بھی ہے ساتھ، تو اس کا بھی اسی طرح حساب کیا جاتا ہے جس طرح اس میں منقوص کا معاملہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ اگلی تمرین کی طرف چلتے ہیں جی۔ چھٹی تمرین ہے جی فی عائشۃ عائشۃن، عائشۃ عائشۃن ایک جملہ ہے جی۔ منعت الکلمۃ الاولی من الصرف، پہلے کلمہ کو صرف سے منع کیا گیا، یعنی غیر منصرف استعمال ہوا ہے، کیا گیا ہے، وَلَمْ تُمْنَعُ الثَّانِيَةُ، اور دوسرے کو غیر منصرف استعمال نہیں کیا گیا، لما، کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جی پہلا جو عائشہ ہے یہ علم ہے، ٹھیک ہے، یہ غیر منصرف ہے، اور یہاں پر عائشہ جو ہے یہ اسم الفاعل کے طور پہ استعمال ہوا ہے، یعنی خبر کے طور پہ، صفت کے طور پر آ رہا ہے۔ الکلمۃ الاولی ممنوعۃ من الصرف لانها علم مؤنث، علم کے ساتھ دیکھیں مؤنث اکٹھا ہو گیا، 2 سبب اکٹھے ہو گئے۔ اما الکلمۃ الثانیۃ فلیست علما، اب یہاں پر عائشہ تن میں یہ علم نہیں ہے، اگرچہ تائے تانیث ہے لیکن یہ علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ منصرف ہی ہوگا، ٹھیک۔ آپ کو یاد ہوگا نا جو ہم نے پڑھی تھی ضاربۃن، ضاربۃن اگر کسی مؤنث کا نام رکھ دیا جائے گا تو وہ پھر غیر منصرف قرار دیا جائے گا۔ اگلی تمرین ہے جی 7ویں، لم یمنع ارنب من الصرف مع انہ علی وزن فعل، لما، وہ کہہ رہے ہیں کہ ارنبن، ارنب یہ افعلو کا وزن ہی لگ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اسے کیوں نہیں غیر منصرف قرار دیا گیا؟ وجہ میں نے لکھ دیا اس کی، لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَمًا وَلَا صِفَةً، کہ ارنب جو ہے یہ نہ تو علم ہے اور نہ ہی صفت ہے۔ ارنب خرگوش ہے، ٹھیک ہے نا، خرگوش اب نہ تو علم ہے اور نہ ہی یہ صفت ہے، ٹھیک ہوگی جی۔ اگلی تمرین کی طرف چلتے ہیں جی۔ اگلی تمرین ہے مثل لجر الممنوع من الصرف بالکسرۃ بسبب الاضافۃ، وہ کہہ رہے ہیں آپ ایک مثال بیان کریں جر کے لیے ممنوع من الصرف کی، غیر منصرف اسم جس کو اضافت کے ذریعے جر میں کسرہ دیا گیا ہو، اس کی مثال لے کے آئیں، تو مثال ہم نے وہیں سے کاپی کر لی جی، درست فی مدارس المملکۃ، تو مدارس یہ ممنوع من الصرف ہے، یعنی غیر منصرف اسم ہے، یہ اسے کسرہ دیا گیا ہے اضافت کی وجہ سے حالت جر میں، ٹھیک ہو گیا جی۔ 9ویں تمرین ہے جی مثل لجر الممنوع من الصرف بالکسرۃ بسبب تاہلیہ بال، ال کے ذریعے سے غیر منصرف اسم کو حالت جر میں کسرہ دینے کی کوئی مثال دیں۔
درست فی کثیر من المدارسی، تو من المدارس، المدارس غیر منصرف ہے، ال لگ گیا تو من کی وجہ سے حالت جر میں اس پر زیر آ گئی. مثل لکل مما یاتی، ہر ایک کی مثال لے کر آئیں آپ ان دا فالوئنگ. ممنوع من الصرف کے جو اسباب ہیں ان میں سے دو اسباب کو اکٹھا کر کے ایک ایگزامپل آپ سے بنوا رہے ہیں. تو الصفۃ المعدولۃ اخرو یہ ایگزامپل ہوگی جی، صفت بھی ہے اور اس میں عدل بھی ہے. العلم العجمی، علم بھی ہو اور غیر عربی بھی ہو، ابراہیم ایگزامپل. الصفۃ التی علی وزن فعلان، جوعان، عطشان، ٹھیک ہو گیا. چوتھی العلم المؤنث، علم بھی ہو اور مؤنث بھی ہو، آمنۃ، حمزۃ. العلم المعدول، عمر، تو یہ میرا خیال اوپر نیچے ہو گئی ایگزامپلس. اس کی العلم المعدول کی جو ہے وہ یہ ہے ایگزامپل، اور الصفۃ التی علی وزن افعل وہ ہے احسن. ٹھیک ہو گیا جی، تو یہ آگے پیچھے ہو گئی ہیں. یعنی العلم المعدول عمر ہو گیا اور وہ صفت جو کہ افعل کے وزن پہ ہے وہ ہوگی احسن. ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں. العلم المختوم بالف و نون زائدتین، علم بھی ہو اور الف نون پر ختم بھی ہو رہا ہو، تو رمضان یا عمران یا عثمان. آٹھواں العلم المرکب، علم بھی ہو اور ترکیب بھی ہو، مادی قریبو جو کہ سبق میں بھی نام استعمال ہوا ہے. نویں الجمع المتناہی، الجمع المتناہی مساجد، مفاتیح. دسویں الاسم المختوم بالف التانیث الممدودۃ، حمراء، صفراء، زرقاء. الاسم المختوم بالف التانیث المکسورہ، فتاوی، ہدایا وغیرہ وغیرہ. المنقوص من الجمع المتناہی، لیالن، لیالن. العلم المؤنث المنصرف، ہندن. العلم العجمی المنصرف، نوح. ماشاءاللہ ساری سالوڈ بھی ہیں جی. 11ویں تمرین ہے ابراہیم و لوط کلاہما عجمی، وہ کہہ رہے ہیں ابراہیم اور لوط دونوں کے دونوں عجمی ہیں. فلما منع الاول من الصرف، تو کیوں پہلے کو صرف سے منع کیا گیا، یعنی اس کو غیر منصرف رکھا گیا، اس سے منصرف نہیں کیا گیا. ولم یمنع الاخر، اور دوسرے کو کیوں جو ہے وہ غیر منصرف نہیں کیا گیا، یعنی منصرف ہی رکھا گیا. اس کی وجہ بھی میں نے لکھ دی ہے. الاول لیس ثلاثیا ساکن الوسط، پہلا جو ہے وہ ایک تو ثلاثی نہیں ہے، 3 پر مشتمل نہیں ہے، 3 سے زائد پر مشتمل ہے. اما ثانی، اور رہا دوسرا تو فإنہ ثلاثی ساکن الوسط مذکر، وہ مذکر ہے اور ساکن الوسط ہے. اگلی تمرین جرج و بلخ کلاہما عجمی، جرج اور بلخ دونوں کے دونوں عجمی ہیں. و ثلاثی، اور ثلاثی ہیں، ساکن الوسطی، جن کا درمیان والا حرف جو ہے وہ ساکن ہے. فلما انصرف الاول، تو کیوں پہلا جو ہے وہ منصرف ہے. ولم ینصرف الاخر، اور دوسرا کیوں جو ہے وہ غیر منصرف ہے. جرجن مذکر ہے اور بلخن جو ہے مؤنث ہے. یہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، تو وجوہات اب ہم صرف اکٹھی کر رہے ہیں. اگلی تمرین ہے جی 13 نمبر کویسچن ہے. ایو علم یجوز صرفہ و منعہ، کون سا علم ہے جس کی صرف بھی جائز ہے اور اس کی منع بھی جائز ہے، یعنی جس کو منصرف پڑھنا بھی جائز ہے اور غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے. العلم المؤنث العربی، وہ علم جو کہ مؤنث ہو اور عربی ہو. اذا کان ثلاثیا، جب وہ 3 حرفی ہو. ساکن الوسطی، اور ساکن الوسط، درمیان والا اس کا 3 حروف میں درمیان والا حرف ساکن ہو. کا ہندن و دادن، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہند اور داد. ان کو آپ ہندن بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہندو بھی پڑھ سکتے ہیں، دادن بھی پڑھ سکتے ہیں اور دادو بھی پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ. لے جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری بک 3، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بک 3 جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. یہ ایک بہت بڑا میں کہتا ہوں ٹاسک تھا.
بک 3 جو کہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آسان کتاب نہیں تھی. بک 1 بک 2 ان دونوں کی نسبت تیسری کتاب مشکل بھی تھی اور بہت مزیدار تھی جی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلے کسی پروگرام میں اب ملاقات ہوگی. درخواست آپ سے یہی ہے کہ وقت نکال کر کم از کم تیسری بک کو لازماً جو ہے وہ ایک مرتبہ اور پڑھیں, اپنے نوٹس بنائیں, اور جب نوٹس بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گے. تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدینہ بکس کی تینوں بکس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اگرچہ ہم حق تو نہیں ادا کر سکے جس طرح مطلب ہمیں کرنا چاہیے تھا انہیں, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہم نے اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس حصے کو قرآن فہمی کے لیے اصل مقصد ذہن میں رکھیے, قرآن فہمی ہے, قرآن فہمی کے لیے قبول فرمائے. ہم یہ جو عربی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی عربی سمجھ میں آئے. اگر ہمیں قرآن کی عربی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کتابوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر ہمیں قرآن کی عربی سمجھ میں آ جائے, یہ چیزیں ہمیں چاہے بھول جائیں, تو یہ ہمارے لیے کامیابی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.